کے باوجود بھی میرا کاروبار تو چل رہا ہے. میں سودی کاروبار کر رہا ہوں، لوگ تو میری عزت کر رہے ہیں. مسجد کی کمیٹی کا میں صدر بھی ہوں، میں معززین شہر میں شامل بھی ہوں. لوگ مجھے جلسوں میں مہمان خصوصی بھی بلاتے ہیں. میں MP بھی منتخب ہو گیا ہوں، مجھے وزارت کا قلمدان بھی سونپ دیا گیا ہے. وہ میاں اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں؟ وہ یہ نہیں چھینتا، وہ ہدایت چھینتا. وہ روٹی نہیں چھینتا، وہ تو نمرود کو بھی روٹی دیتا تھا. اس نے کبھی سورج کو منع نہیں کیا کہ اس کے گھر میں روشنی نہ کر. یہ حامان کا گھر ہے، یہ قارون کا گھر ہے، یہ میرے دشمنوں کا گھر ہے، اس کے گھر میں روشنی نہیں ہونی چاہیے. چاند کو کہتا ہے اپنی کرنیں بکھیر، سورج کو کہتا ہے اپنی روشنی بکھیر. جس طرح باجزید کے گھر میں روشنی ہوتی ہے، اس مکار کے گھر میں بھی ایسی روشنی ہوتی ہے. فرق نہیں پڑتا. تو وہ کرم نوازیاں تو نہیں رکتی، لیکن اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لیتا ہے، تو اعلان جنگ ہوتا ہے. تو پھر وہ ٹکرے بھی مار رہا ہو تو اس کی رسم کی نماز ہوتی ہے، اس کا ماتھا جھک رہا ہوتا ہے، دل نہیں جھک رہا ہوتا، کیونکہ ہدایت سلب کر لی گئی. جب اندر سے روح ہی نکال لی جائے تو باقی بچتا کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جن کاموں سے روکا ہے، جن کاموں سے منع کیا ہے، ان کاموں کے کرنے میں ہمیں کبھی بھی بھلائی اور خیر نہیں مل سکتی. یہ ہم جب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، اگر اللہ پر ہمارا یقین اور یقیناً اس پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر وہ امر جو اللہ کی طرف سے جن سے روک دیا گیا، تو ہم کبھی بھی ان کے قریب تک نہ جائیں. اور جن کاموں کے کرنے کا اسے حکم دیا گیا، اس کی حکمتیں نہ بھی ہمیں معلوم ہو. آج جدید سائنس تحقیقات کرتی ہے تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ وضو کے کیا فوائد ہیں. آج ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ جناب آپ امامہ باندھیں گے تو سن سٹروک سے بچ جائیں گے. آج دنیا تحقیق اور جستجو کر کے نماز اور دوران خون اور جو ہے وہ نماز کی برکتیں اور کتنی بیماریوں سے نماز کے ذریعے سے بچنے کی کہانیاں سناتے ہیں. اچھی بات ہے، نماز سے صحت پہ اثر پڑتا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ وضو سے بہت ساری بیماریوں سے نجات ملتی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ سر پہ امامہ باندھ لے تو سن سٹروک سے بچ جاتے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو کینسر جیسے امراض سے آپ کا بچاؤ ہوتا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ فلاں عمل کرتے ہیں تو فلاں ہوتا ہے. لیکن صاحب، ہم سن سٹروک سے بچنے کے لیے امامہ نہیں باندھتے، ہم محمد عربی کی ادا کے لیے باندھتے ہیں. دوران خون کے لیے نماز نہیں پڑھتے، ہم رب کے حضور سجدہ ریزی کے لیے اس کے حضور اپنی نیاز مندیوں کا سر جھکاتے ہیں. تو حکمتیں بھی ہیں، وہ برکتیں ذیل میں آتی ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. غزنوی کا وزیر اس سے حسد کرتے ہوتے تھے کہ اس میں کیا خصوصیت ہے کہ بادشاہ اسی کو اہمیت دیتا ہے. ایک دن بادشاہ نے کوئی تربوز کاٹا، کوئی خربوزہ کاٹا یا کوئی اور ایسی چیز تھی، تو جس کو بھی دیا تو وہ کڑوا تھا، تو اس نے چوہی چکھا تو پھینک دیا. اور پھر بلایا یاس کو اور اس کو کاٹ کے اس کی پھانک دی، تو ایسے لطف سے کھانے لگا کہ جیسے اس سے لذیذ کبھی پھل زندگی میں دیکھا نہ ہو. تو سارے اندر ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کر رہے تھے، یہ دیکھو بے وقوف. تو بادشاہ رک گیا اور کہا کہ یاس، یہ جو فروٹ تم نے کھایا ہے یہ میٹھا تھا یا کڑوا؟ کہا بادشاہ سلامت کڑوا. تو کہا پھر اتنے ذوق سے کیوں کھایا؟ کہا کہ اس ہاتھ سے میں نے میٹھی نعمتیں کھائی ہیں، آج کڑوی ملی ہے تو تھوک دوں؟ کہا ایسا نہیں ہو سکتا. تو میاں کڑوا ہو تو وہ بھی قبول کیا جائے، نفس پہ شاک ہو. کڑوی وہ چیز ہوتی ہے جو نفس پہ شاک ہوتی ہے، نفس کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود تمہارا دل کہے نہیں، یہ مالک کی طرف سے ہے. سخت سردی ہے، گرمی کی شدت ہے، پانی ٹھنڈا ہے اور موسم سرد ہے، پانی گرم ہے اور موسم بھی گرم ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود بھی اپنے رب کے حکم کو بجا لاتے ہیں. نفس پہ شاک ہے لیکن سینے میں ٹھنڈ ہی نہیں پڑتی جب اس کے حضور سجدہ ریزی نہیں کر لیتے. تو اس کے حکموں کو بجا لانا اور اپنے نفس کو پیچھے کر دینا اور اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری پھیر دینا اور مالک کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا، یہی زندگی ہے اور یہی بندگی ہے. تو اس لیے
مجھے اور آپ کو اس بات پہ غور اور تدبر کرنا چاہیے کہ ہم اس مختصر زندگی کو اللہ کے احکام کی مطابقت میں گزارنے کا عزم کریں، وہ بات چھوٹی سے چھوٹی ہو یا وہ بات بڑی سے بڑی ہو، وہ احکام ہماری زندگی کے اندر نافذ العمل ہو۔ میں پھر وہ بات کہوں گا جو بار بار کہتا ہوں کہ میرے بزرگ ہم سے کہا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہو، تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا، تم شکل سے پہچانے جاؤ، تم کردار سے پہچانے جاؤ، تم وعدے سے پہچانے جاؤ۔ کتاب کا نام ہے بشر الکئیب فی لقاء الحبیب۔ حضور علیہ السلام کی ملاقات کے حوالے سے یہ کتاب امام سیوطی علیہ رحمہ کی مصنفہ ہے۔ اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک شخص قبر میں اترا اور نکیرین آئے اور انہوں نے سوال و جواب کا سلسلہ کیا، من ربوں کا، ما دینوں کا۔ اچھا، اس کی داڑھی میں چند بال سفید تھے جن کو وہ مہندی لگایا کرتا تھا۔ تو جب منکر نے کہا کہ من ربوں کا، تو نکیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچتے ہوئے کہا اس سے سوال پوچھ رہا ہے، تو دیکھ نہیں رہا اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے، اس کی داڑھی میں اسلام کا اجالا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ تو تمہاری وضع قطعی ایسی ہو کہ فرشتے بھی دیکھیں کہ یہ حضور کا غلام آ رہا ہے۔ اللہ کے ذکر سے رخ پھیر لے، اللہ کی یاد سے رخ پھیر لے، اللہ کے دین سے اعراض کرے، تو پھر خدا شناسی، قناعت، توکل اور اعمال خیر تو اس سے چھن ہی جائیں گے، اس کو خود فراموشی کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا، وہ بھول گئے، اپنے رب کو بھول گئے۔ غفلت ایسی طاری ہوئی سویر سے لے کر شام تک اور شام سے سویر تک، دنیا دنیا اور دنیا ہی مقصد حیات بن گیا۔ دنیا میں آئے کس لیے تھے، مقصد کیا تھا، بھول گئے۔ میلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، گھر کا راستہ بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ پھر اللہ نے انہیں سزا کیا دی، رزق کے دروازے بند کر دیے؟ نہیں۔ ان کی سانسیں چھین لی؟ نہیں۔ سورج کو حکم دے دیا اس کے آنگن میں روشنی نہ بھیجنا؟ نہیں۔ چاند کو چاندنی بکھیرنے سے روک دیا؟ نہیں۔ آب و ہوا روک دی گئی؟ نہیں۔ انہیں کیا سزا ملی جنہوں نے رب کو بھلا دیا؟ فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے انہیں بے خبر کر دیا۔ جو خدا فراموش ہوئے وہ خود فراموش ہو گئے، انہیں اپنے آپ سے ہی آگاہی نہ رہی۔ اور مجھے بتاؤ، جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، اپنی شناخت جو بھول جائے، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ مجھے بتائیے 6 فٹ کا جوان ہو، قدے رانا رکھتا ہو، اس کی آنکھیں عقابی ہوں، ماتھا کشادہ ہو، رنگ چمک رہا ہو، ہونٹ گلابی ہوں، لیکن اس کی قمیض کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہو کہ کسی کو ملے تو اس ایڈریس پہ پہنچا دے، تو آپ اس کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں واہ کیا جوان رانا ہے، کیا اس کے ہونٹ گلابی ہیں، کیا نرگسی آنکھیں ہیں، کیا خوبصورت چہرہ ہے، کیا شمشاد قد ہے۔ لیکن اچانک نظر پڑی تو اس کے گھر کا ایڈریس اس کی قمیض کے پیچھے لکھا تھا۔ آپ نے کہا میں نے دور سے دیکھا، اس کا تو توازن عقلی ہی ٹھیک نہیں، یہ تو بیچارہ جو ہے وہ پاگل ہے۔ تو قد کاٹ ہونے کے باوجود گھر کا ایڈریس پیچھے لکھ دیا گیا، تو اب ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ فہم و ادراک کے نور سے خالی ہے۔ قدے رانا پہ ترس آنے لگ جاتا ہے، اور وہ آنکھیں جن میں ڈوب جانے کو، جھیل جیسی آنکھوں میں غوطہ لگانے کو جی چاہتا تھا، تو اب ترس آنے لگ جاتا ہے کہ یہ بیچارہ تو خود فراموش ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے رب کو بھلا دیا، تم یہ نہ دیکھو اس کے بنگلے کتنے ہیں، یہ نہ دیکھو اس کے پاس کوٹھیاں کتنی ہیں،
یہ نہ دیکھو اس کی چمکتی ہوئی کتنی لمبی گاڑی ہے، یہ نہ دیکھو کہ عالی نسب ٹاؤن کے اندر اس کا گھر ہے، یہ نہ دیکھو اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، ہاں یہ بھی نہ دیکھو اس کے پاس وزارت کا قلم دان ہے، یہ بھی نہ دیکھو کہ یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی نہ دیکھو کہ اقتدار کی مستند پہ جھولتا ہے، یہ بھی نہ دیکھا ہو کہ یہ ڈائس پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتا ہے، لوگ آگے سے جواب دے کے واہ واہ کے ڈونگرے برساتے ہیں۔ کہا اس کی قمیض کے پیچھے لکھا ہوا ایڈریس پڑھ لو، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنا پتہ بھول چکا ہے، جسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، اس دنیا پہ آیا کیوں، جو آ کے بھول گیا ہے، اسے گھر کا رستہ ہی نہیں مل رہا اور یہ بھاگا پھر رہا ہے دنیا کے اندر۔ کیا بتائیں احباب کیا کارنامائیاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، زندگی کا مقصد ہی نہیں ملا۔ کہا جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ تو ہم دنیا کی مادی چمک کو دیکھتے ہیں، میرا مالک کہتا تمہارا دل ستھرا ہونا چاہیے، تمہارا منہ کالا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ اصل تو دل کی پاکیزگی ہے، اور دل رب کے ساتھ وابستہ ہو، اس کے رسول کے ساتھ وابستہ ہو۔ تو جس نے اللہ کے دین سے رخ پھیرا، اعراض کیا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو کہ اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔